السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، صدق الله المولانا العظيم، وصدق رسوله الأمين المتين المعين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی وقار، آئیے کچھ عرض کروں اس سے قبل ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار، مکی مدینی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز سے بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا ابدا۔ حضرات گرامی وقار، میں نے جس آیہ مبارکہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یعنی لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، حسد وہ عذاب اور گناہ ہے کہ حاسد دوسرے کی نعمت، دولت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر کے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے اور اپنی تمام نیکیوں کو بھی تباہ و برباد کر لیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرات گرامی وقار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس اس پہاڑ سے ایک جنتی شخص آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک انصاری نمودار ہوئے، ان کی داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، ان کی جوتیاں ان کے بائیں ہاتھ میں تھی، اس سے سلام کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے روز وہی ارشاد فرمایا اور وہی شخص نمودار ہوئے۔ پھر تیسرے روز یہی واقعہ پیش آیا اور وہی شخص آئے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے تشریف چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پیچھے پیچھے چل دیے اور ان سے کہا کہ میں 3 دن تک گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مجھے اپنے پاس ٹھہرائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں گزاری، لیکن میں نے ان کا کوئی زیادہ عمل نہ دیکھا۔ وہ رات میں نوافل کے لیے بیدار نہیں ہوتے ہیں، البتہ ہر کروٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، لیکن کوئی زیادہ کی نوافل یا زیادہ کی عبادت نہیں کرتے، اور وہ صرف صبح کی نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی زیادہ عمل نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو معمولی سمجھتا۔ میں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے متعلق اس طرح کا ارشاد سنا ہے، اس لیے میں دیکھنے آیا تھا کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس انصاری نے کہا کہ وہی سب کچھ ہے جو آپ نے دیکھا۔ یہ سن کر کے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے روانہ ہونے لگے، اور جب جا رہے تھے تو اس انصاری نے آ کر کے کہا کہ وہی سب کچھ ہے جو آپ نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ مجھ میں ایک خصوصیت کی بات، مجھ میں ایک خاص بات یہ ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو میں اس سے حسد نہیں کرتا۔ حضرات گرامی وقار، غور کرنا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرات گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عن قریب میری امت تک پہلی امتوں کی بیماری پہنچے گی۔ کیا بیماری پہنچے گی؟ اب بیماری کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کی بیماری کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر و گھمنڈ کرنا، ایک دوسرے سے دوری، کثرت مال کی خواہش اور ایک دوسرے سے حسد کرنا۔ حضرات گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تظہر الشماتۃ فیعافیہ اللہ ویبتلیک، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا برا نہ چاہو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرما لے گا اور تمہیں اس میں ملوث فرما دے گا۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اس سے مدد طلب کرتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے ہی سے بندے کو ملتا ہے، لہٰذا اس سے حسد کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا و بخشش سے جلنا ہے، اور جس کا تم برا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرما لیتا ہے اور تمہیں اس میں ملوث فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی وقار، حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش اعظم کے سائے تلے دیکھا اور اس کے اس مرتبے پر رشک کیا اور کہا کہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مکرم و معظم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اے اللہ، یہ شخص کون ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نیک کاموں میں سے 3 نیک کاموں کو ظاہر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بندہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا، یہ میرا بندہ کسی کی چغل خوری نہیں کرتا، اور یہ میرا بندہ کسی سے حسد نہیں کرتا۔ حضرات گرامی وقار، غور کرے کہ حسد کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور چغل خوری کرنا یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے، اور ان سے بچنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج ہم انہی میں ملوث نظر آتے ہیں۔ امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حاسد میری نعمت کا دشمن ہے، میں نے جو اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی ہے اس پر ناراض ہوتا ہے اور میری کی ہوئی تقسیم پر وہ راضی نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے اَيُكَثِّرُ فِيهِمُ الْمَالُ فَيَتَحَاسَدُونَ وَيَقْتَتِلُونَ، یعنی ان میں کثرت مال ہو جائے گا، ان میں مال کی کثرت ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے سے حسد کرے گے اور ایک دوسرے کو قتل کرے گے۔ حضرات گرامی وقار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجت مندوں کی ضرورت کو بھی چھپا کر پوری کیا کرو، کیونکہ کلو ذی نعمت محسود، کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہمیں عزت و عظمت اور مال و دولت عطا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب جھک جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے اللہ اسے کوئی بھی چیز ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور جو کوئی نعمت والا ہے اس سے حسد کیا گیا ہے اور حسد کیا جائے گا، کیونکہ یہ فرمان خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو کہ صادق اور برحق ہے، اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ بچے اسی درخت پر پتھر پھینکتے ہیں جس درخت پر پھل ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم حسد جیسی عظیم بلا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔